خان شوکت صاحب، یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہ جو بنیادی لڑائی جس کے بارے میں ہم نے آن سکرین آف سکرین ہم سب نے ایک دوسرے سے بات بھی کی اور پتہ بھی ہے حالات کیا یہ فیئر فیکٹر ہر جگہ تھا کہ نہیں عمران خان کے حوالے سے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو کہتی نہیں کہ انہوں نے تو پورا اعلامیہ جاری کیا کہ اس کی وجہ انتقال آئین ہوا، وجہ کیا ہے؟ خوف عمران خان. تو خوف عمران خان کنسیڈرنگ کہ وہ عدالت میں، وہ جیل میں ہے، ان کی ایک اپیل لگ نہیں رہی، توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آنے والا ہے، جی ایچ کیو حملہ کیس کا فیصلہ اٹس جسٹ راؤنڈ دا کارنر، 1 سال ہو گیا چارج شیٹ فائل ہوئے، تو کیا خوف ہو سکتا ہے خان صاحب کا؟ اچھا، میرا اس میں خیال تھوڑا سا مختلف ہے معذرت کے ساتھ. مجھے یہ لگتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے، اگر آپ اس کی 2-4 چیزیں دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کو بطور ایک سیاسی حقیقت کے تسلیم بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کو بطور ایک لیڈر کے ایک سپیس بھی دی جا رہی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل وہ باہر آ سکتے ہیں. اور تو یعنی انہوں نے ان کو ایک سیاسی حقیقت بھی تسلیم کیا، اور یہ بھی ایک طرح سے ان کی گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سسٹم کم از کم قید کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے گا. ان کو پورا موقع ملے گا جب وہ ان کی سزائیں ختم ہوگی، عدالتوں سے ہوں گی، جب وہ باہر آئیں گے پھر وہ آ کے اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں. اچھا مالک صاحب، ایک اس کے اندر اگر ہم یہ ایلیمنٹ رکھیں کہ کیونکہ آپ obviously since you are based in اسلام آباد، اب آپ کے بے شمار لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، obviously when I get to see some people، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید حکومت تو اس کو اتنا وہ رکھتی نہیں، اور ان کو ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. عمران خان کا مسئلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، as long as وہ مسئلہ رہے گا تو ساڑیاں ستے خیران، مطلب this is the life insurance policy that we have. So do you think it will remain the same considering کہ حالات بدلتے ہیں؟ جو چیز پیک کرتی ہے وہ پھر نیچے بھی آتی ہے، پاور بھی پیک کرتی ہے وہ بھی نیچے آتی ہے. سو آپ کیا فورسی کرتے ہیں when we talk about this؟ I think آپ نے جس طرح ہم نے مذہب مولوی کو ڈیلیگیٹ کر دیا نا، ہم نے موریلٹی ہمسائے کو ڈیلیگیٹ کر دی، میرے پہ نہیں ہے ایدے تو موریلٹی لگے گی، میرا مذہبی ہے تو یہ مولوی کرے گا. یہ رولنگ الائنس نے عمران خان ڈیلیگیٹ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور عمران خان نے اس کو بہت آسان بھی بنا دیا. وہ اپنی کانفنٹریشن توپے چلاتے رہتے ہیں تو ان کی ویسے سکون سے ہیں. یہ ٹوٹلی اگری ود یو، ان کی فکر نہیں ہے. ایک چیز جو ہم نہیں کنفائن کر سکتے وہ تو چلے اس کا اعلامیہ آ گیا اور آپ کے اور ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر وہ چل بھی رہا ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں جو منعقدہ امن جرگہ ہوا ہے. مالک صاحب I'm sure you have gone through the points. اچھا، میرے لیے جو بڑی سرپرائزنگ چیز ہے اس مشترکہ اعلامیے میں وہ سیکیورٹی کا جو ایلیمنٹ ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مہینہ پہلے جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں پریس بریفنگ دی، بڑی ایگریسو اور بڑی جاندار بریفنگ تھی with obviously a lot of points، اور اس کے بعد بھی آپ کا انٹریکشن ہوا سینئر صحافیوں کا ان سے. یہاں کیٹیگوریکلی لکھا گیا کہ پولیس اور سی ٹی ڈی داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے. اب یہ آپ بھی ٹریول کرتے ہیں کے پی میں، مجھے بھی ہے، آپ کے بہت سے دوست ہوں گے وہاں. مجھے تو یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہونا وہ ایک اور چیز ہے، بٹ پولیس اور سی ٹی ڈی ہی داخلی سیکیورٹی دیکھے گی. از دس اندر ایشو جو کریٹ ہوگا؟ بیکاز جو سی ایم صاحب ہیں وہ تو آج کچھ اور بھی کہہ رہے تھے کہ جرگے میں بندے ہی ہمارے غائب ہو گئے. نہیں، ناٹ ریئلی. دیکھیں، جب آپ اسٹیبلشمنٹ آرمی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں جی ہم تو چاہتے ہیں آپ کریں، ہمارا کام تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی سی ٹی ڈی کا کام ہے، یہ لوکل انٹیلیجنس کا کام ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ایشو کیپیسٹی کا ہے، یہ کیپیسٹی بلڈ کر لیں. ہم تو ٹرین بھی نہیں ہے اس کے لیے، ہم تو ٹرین ہے بارڈرز پہ ڈائریکٹ لڑنے کے لیے، ہمارے پہ تو ڈیجیٹل ہے. جنرلی آئی تھنک کہ اگر کیپیسٹی بلڈ اپ ہوگی تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. مجھے ایک فارمر آرمی چیف نے کہا کہ جی میں نے 2 باری اس وقت کے چیف منسٹر کو، گڈا پور صاحب بھی تھے، اس سے پہلے محمود خان تھے، ان کو میں نے بار بار کہا کہ کم از کم 2-3 پالیسیز امپلیمنٹ کر لیں کہ کے پی کے اندر جب آپ ایک ایس ایچ او لگاتے ہیں تو اس کو 3 سال سے پہلے ٹرانسفر نہ کریں. جو آپ سی ٹی ڈی کا بندہ ہے اس کو 3 سال سے پہلے ٹرانسفر نہ کریں، بیکاز وہ اپنا نیٹ ورک بناتا ہے. اور اس نے کہا کہ جی جو نیٹ ورک سویلین ایجنسیز کا ہوتا ہے کمیونٹی کے اندر، وہ فوج کا کبھی بن ہی نہیں سکتا. اور ہم ایک اور لیول پہ ہوتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ پہلے نیٹ ورک کی آپ ایبلٹی تو بنائیں نا، کیپیسٹی تو بنائیں. آپ کو پتہ ہے کے پی کے اندر اس دن میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا، جو ایوریج اپوائنٹمنٹ نکلتی ہے ان دا لاسٹ 4 ایئرز جو ایک ایس ایچ او کی ہے، وہ تقریباً 6.25 مہینے.
کون سا SHO 6 مہینے میں آ کے 6.5 مہینے میں نیٹ ورک بھی بنائے گا, سب کچھ بنائے گا؟ آئی بی کی جو انٹیلیجنس ہے منیب ہمیشہ پاکستان کے اندر وہ انٹرنلی ISI وغیرہ سے بہتر ہوتی ہے. جو یہ آپ کی پولیس کی انٹیلیجنس ہے, ان کے خبری ہے سب کچھ, دے آر بیٹر دین MI ISI اینی تھنگ, بیکاز جو وہاں رہ رہے ہیں لوگوں میں ہیں, وہیں کے لوگ ہیں. یہ سوٹ کرتا ہے, یہ پنڈی کو بھی سوٹ کرتا ہے اگر یہ لیڈ کریں, لیکن وہاں ہے نہیں نا, کیپیسٹی نہیں ہے. سو سٹرکچر کا ایشو نہیں ہے وہاں پہ, جھگڑا کیپیسٹی کا نہیں. بٹ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیپیسٹی نہیں ہے, وی آل نو کہ نہیں ہے. آپ کو بھی ابھی ریسنٹلی بھی انٹریکشن میں بتایا گیا اور یہ بات درست ہے کہ کیپیسٹی نہیں, بٹ جب نہیں ہوگی اور پھر بھی کہا جائے گا کہ نہیں جی وہی لیڈ کریں گے داخلی اور سارے, تو آپ کو تو پتہ ہے کہ اس وقت KP میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ٹھیک ٹھاک ٹیرر وہ تھریٹ تو ہے. کل جرگے نے یہ بھی کہا ہے منیب, کل تو جرگے نے یہ بھی کہا کہ آپ امیڈیٹلی پوری ٹریڈ کھولیں افغانستان کے ساتھ. جی بالکل, افغانستان والے کہہ رہے ہیں, افغانستان والے اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریڈ بند کریں پاکستان کے ساتھ, آپ آلٹرنیٹ روٹس پہ جائیں, میڈیسن والے 3 ماہ میں ختم کریں, ہمارے پاس آلٹرنیٹ روٹس ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح نا کانفلکٹس کس قسم کے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جتنی افغان ٹریڈ ہے وہ ساری یہیں کے لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ, آپ اور میں نہیں کر رہے, وہ پشتون بیسڈ ٹریڈ ہے ساری. سو یہ ویسٹڈ انٹرسٹ, آج اسد کیسر صاحب نے کہہ دیا کہ جی اگر وہ ٹریڈ نہ کھلی تو KP کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. کیسے تباہ ہو جائے گی؟ اگر کاغذوں پہ آپ کی ٹریڈ, ٹوٹل ٹریڈ آپ کی لیگل ٹریڈ 1.4 بلین کی ہے, جو انلیگل ٹریڈ ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے, تو کیا اب ریاست پالیسیز انلیگل ٹریڈ کی بیسس میں بنائے گی کہ لیگل ٹریڈ کی بیسس میں بنائے گی؟ آپ 2 بلین, اس میں کچھ پروہیبیٹڈ آئٹمز بھی ہیں نا جی, وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو پھر ادھر ادھر جاتے ہیں, وہ جس کے بارے میں ابھی ریسنٹ بریفنگ میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ وہاں پر جو ایک خاص قسم کی فصل کاشت کی جاتی ہے, اس کے بعد اس کی ٹریڈ بھی ہے نا مالک صاحب, ساری ٹریڈ ہے نا. اس لیے ابھی یہ باتیں آپ ہونے دیں, ابھی تب تک سیکیورٹی پیراڈائم کو یہ نہیں لیڈ کر سکیں گے جب تک ڈیمانسٹریبل کیپیسٹی نہیں ہوگی. بٹ عمران شفقت صاحب کیپیسٹی ہے نہیں. آپ نے ابھی یہ جیسے مالک صاحب نے کہا, وہ کہتے ہیں ٹریڈ کھول دیں, ہماری سیکیورٹی پوزیشن مختلف ہے, داخلی اور خارجی راستوں پہ جی پولیس CTD کرے گی, اگین کیپیسٹی نہیں ہے. اور آج کچھ دیر پہلے جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ بتائیں کہ جرگے کے اندر بندے کیسے غائب ہوئے, اور انہوں نے یہ ریسنٹ آج بلکہ کہا ہے. تو میں چاہ رہا تھا آپ اور مالک صاحب ذرا سن لیں, میں چاہوں گا ذرا اس پہ عمران صاحب آپ ریفلیکٹ کیجئے, پھر مالک صاحب بھی کیا فرما رہے ہیں ذرا KP کے CM سنیے. اب یہ عمران صاحب یہ پوزیشن ہے اس وقت, وہ تو کہہ رہے ہیں بندے بھی ادھر ادھر کروا دیے, اور وہ کہہ رہے ہیں بتائیں جی کہ انہوں نے کروائے. دیکھیں یہ سہیل افریدی صاحب نے چند دن پہلے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کی فوج ہے وہ وار کرمنل کی زمرے میں آتی ہے, اس طرح کی کوئی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید کوئی پاپولرٹی کے لیے, یا پتہ نہیں اڈیالہ عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے, یا کوئی بہت ہی زیادہ جو کہتے ہیں کہ کیونکہ جو جس آفس کے اوپر یہ ہے وہ بہرحال یعنی کوئی بھی شخصیت ہو اس کو تھوڑا سا کسی قاعدے اور قانون کے اندر رہنے پر مجبور بھی کرتا ہے, اور اس کا تقاضا بھی ہوتا ہے. تو یہ کچھ زیادہ ہی کوئی انقلابی سی طبیعت ہے. اور ویسے بھی میں نے بہت سی یہ جو جرگے کی تقاریر بھی سنی تھی, اس میں بھی ہمارے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ تھوڑے